السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق غور سے سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم الجبال فسل عنہم مصادمہم۔ وہ پہاڑوں کی طرح تھے۔ ہم ضمیر راجع ہے صحابہ کرام کی طرف۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مضبوطی میں، قوت میں اور استقامت میں پہاڑوں کی طرح تھے۔ فصل تو پوچھ، عنہم ان کے بارے میں، مصادمہم ان سے مقابلہ کرنے والے سے، یعنی صحابہ کرام سے جن دشمنوں نے، مشرکین نے مقابلہ کیا ہے، تم ان سے پوچھ تو یہ مشرکین بتائیں گے، یہ دشمن بتائیں گے کہ صحابہ کرام کس سطوت، کس استقامت اور کس قوت کے مالک تھے۔ ماذا رأى منہم، ماذا رأى کیا دیکھا، منہم صحابہ کرام کی جانب سے، فی کل مستدمی ہر میدان جنگ میں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانب سے ان سے مقابلہ کرنے والوں نے کیا جوہر دیکھے، کیا شان و شوکت اور ان کی بہادری دیکھی، یہ ان سے مقابلہ کرنے والے سے پوچھ، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ای صحابۃ کالجبال فاسأل عن امرہم من حاربہم وقاتلہم فإنہ یطلعک ما رأى منہم فی میدان القتال من شجاعتہم وطریق حربہم۔ وسل حنینا وسل بدرا وسل احدا فصول حتف لہم ادھا من الوخم۔ اس شعر میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی سماعت کریں۔ سل حنینا، حنین عرب کے بازار کا نام ہے جو عرفہ سے ایک فرسخ دوری پر واقع ہے۔ سل بدرن، بدر کا میدان مشہور ہے جہاں مشہور لڑائی ہوئی تھی مشرکین اور کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان۔ یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں واقع ہے، اور احد مدینہ شریف کے قریب ایک پہاڑی کا نام ہے۔ فصول و حتفن، فصول فصل کی جمع ہے، فصل کے معنی ہے زمانہ یا فصل کے معنی ہے نوع، حتفن کے معنی ہے ہلاکت۔ ادھا یہ اس میں تفضیل ہے، دہون سے بنا ہے، اس کے معنی ہے بڑی مصیبت، اور وخم کے معنی ہے وبا۔ اب ذرا ترجمہ سماعت کریں۔ سل حنینن، حنین سے پوچھو، وسل بدرن اور میدان بدر سے پوچھو، وسل احدن اور جبل احد سے پوچھو، احد پہاڑی سے پوچھو۔ فصول حتفن لہم، یہ مقامات مشرکین کی ہلاکت کے جگہ ہیں، مشرکین کی ہلاکت کے زمانے ہیں۔ ادھا من الوخم، جو وبا سے بڑی مصیبت ہے، مشرکین کی ہلاکت ہے اور ان کے لیے وبا سے بڑی مصیبت ہے یہ مقامات۔ تو ان سے پوچھو، معلوم ہوگا صحابہ کرام کی بہادری کیا تھی، ان کی شجاعت کیا تھی۔ یقول الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی ھذا البیت ای سل سوق حنین ومیدان بدر المشہور وجبل احد فی المدینۃ فإنها ازمنۃ ومقامات ہلاک المشرکین وهذه مصیبۃ اکبر من الوباء للمشرکین۔ المصدر البیز حمرا بعد ما وردت من العدا کل مسود من اللمم۔ اس شعر میں بھی مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی سماعت کریں پہلے۔ المصدری، یہ اسدرا یصدرو اسدار سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور المصدرینا جمع کا صیغہ تھا لیکن اضافت کی وجہ سے نون جمع ساقط ہو گیا، گر گیا۔ البیز، یہ بیض ابیض کی جمع ہے، جس طرح سے حمر احمر کی جمع ہے۔ اور من العدا، عدا عدا کی جمع اور عدا عدوبن کی جمع، جس کے معنی دشمن ہے۔ کل مسودن، ہر سیاہ، اس سے مراد ہے کالے کالے بال جو مشرکین کے سروں پر تھے۔
اور لمم کہا جاتا ہے بالوں کو جبکہ وہ گردن تک ہوں. تهدي إليك رياح النسر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل کمی. تہدی اہدا یہدی کے معنی ہوتے ہیں ہدیہ دینا. تہدی تمہارے پاس، تہدی الیکا تمہارے پاس ہدیہ بھیجتی ہیں. ریاح النصر فتح و نصرت کی ہوائیں، فتح و نصرت کی ہوائیں تمہارے پاس ہدیہ بھیجتی ہیں. کیسا ہدیہ؟ نشرہم صحابہ کرام کی خوشبو کا ہدیہ. نشر کے معنی ہے خوشبو، اڑنے والی خوشبو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خوشبو کا ہدیہ فتح و نصرت کی ہوائیں تمہارے پاس بھیجتی ہیں. فتح سب الزہرا فی الاکمام میں کلا کمی. تم محسوس کرو گے، تحسبو تم سمجھو گے، الزہرا پھول، فی الاکمام شگوفوں پر، کلا کمی ہر سپاہی کو. یعنی سپاہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب گھوڑے کی پشت پر بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں جیسے کہ شگوفے پر کوئی پھول کھلا ہوا ہو. وهذا المعنى ظاہر من هذا البيت. أي يقول الإمام البوصيري رحمة الله تعالى عليه في هذا البيت: الرياح التي تحصل بها النصر ترسل إليك رائحتهم فتنظر وتحسب كل صحابي شجاع مستور بالصلاح كأنه زهر في النور كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدت الحزم. کأنہم ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام فی ظہور الخیل گھوڑوں کی پشتوں پر، نبت و ربا ٹیلے پر اگے ہوئے پودے ہوں. یعنی صحابہ کرام جب گھوڑوں کی پشت پر سوار ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں جماؤ کے ساتھ تو ایسا لگتا ہے جیسے ٹیلے پر کوئی پودا اگا ہوا ہو. اور یہ لگتا ہے کس اعتبار سے؟ من شدت الحزم، شدت الحزم احتیاط، جماؤ اور ضبط کی سختی کی وجہ سے، لا من شدت الحزم سخت بندھن کی وجہ سے نہیں، بندھن کی مضبوطی کی وجہ سے نہیں. ایک سپاہی تو گھوڑے پر بیٹھتا ہے وہ جو گھوڑے میں اچھی طرح سے بندھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بیٹھنا الگ ہے. اور ایک بیٹھنا ہوتا ہے کہ جماؤ ہو اور اپنے طور پر مضبوطی سے بیٹھے ہوئے ہوں اور جماؤ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، تو یہ ایک بیٹھنا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام گھوڑوں پر سوار ہوتے بھی تھے تو اس طرح سے وہ بیٹھتے تھے کہ اپنے طور پر وہ اپنی قوت کے بل بوتے پر، استقامت کے بل بوتے پر وہ گھوڑوں پر جمے ہوئے درخت کی طرح محسوس ہوتے تھے، معلوم ہوتے تھے. یقول الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی هذا البیت: یبدو جلوسهم ورکوبهم على ظہور الخیل کأنهم نبات نبت على الربوہ وذلك بسبب اتقان رأیهم وشدت ضبط امرهم لا بسبب الربط والشد. طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بین البہم والبہم. طارت اڑ گئے، قلوب العدا دشمنوں کے دل، من بأسهم صحابہ کرام کے خوف سے، صحابہ کرام کی قوت سے، قوت کے خوف سے. من بأسهم باس کے معنی قوت اور فرقن کے معنی ہے خوف، یعنی خوفم من بأسهم صحابہ کرام کی قوت کے ڈر سے، ان کی طاقت کے ڈر سے دشمنوں کے دل اڑ گئے، یعنی وہ حواس باختہ ہو گئے. دل اڑ گئے کے معنی ہے کہ دل مروب ہو گئے، ڈر گئے. فما تفرقو تو تم فرق نہ کر پاؤ گے، بین البہم بہادر بھیڑیے میں، بین البہم بہادر بھیڑیے میں، والبہمی اور بکریوں میں.
یقول الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ای طارت قلوب الاعداء خوفا ورعا من قوتهم وشوکتهم فما تفرق ولا تمیز بین شجاعهم وبین جبانهم. ذہن میں رہے بہم اور بہم. بہم بہمتن کی جمع ہے جس کے معنی ہیں بکریاں بہادر، اور بہم بہمتن کی جمع ہے جس کے معنی ہیں بزدل بکریاں. ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فی آجامها تجمی. ومن تکن اور جو ومن تکن برسول اللہ نصرتہ، اور جس شخص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے مدد ہو. من تکن نصرت ہو، جس کی مدد ہو بے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کی مدد فرمائے. ان تلقہ اس شخص سے اگر تم ان تلقہ اگر اس شخص سے ملاقات کرے الاسود شیر بھی فی آجامہا اپنے کچھار میں تجمی تو وہ بھی مرعوب ہو جائے، ڈر جائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے جس آدمی کو نصرت اور مدد حاصل ہو، طاقت و قوت حاصل ہو، تو اس کی طاقت کے آگے شیر کی قوت و بہادری بھی ماند پڑ جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اس شیر کی بہادری جو خود اپنے کچھار میں ہو. ذہن میں رہے کہ شیر باہر رہتا ہے اجنبی علاقے میں، تو اجنبی جگہ پہ رہنے کی وجہ سے اس کی بہادری میں کچھ فرق پڑتا ہے، لیکن جب وہ خود اپنے کچھار میں ہو تو اس کی بہادری کی شان کچھ اور ہی ہوتی ہے، اس کی بہادری کچھ اور بھی بڑھی رہتی ہے. کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں بلی بھی شیر بن جاتی ہے، تو اسی طرح سے اپنے گھر میں رہ کر کے کوئی بھی آدمی بے خوف ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے. یہ واقعہ ہے. اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی مدد یافتہ انسان ہو تو اس سے شیر خود اپنی کچھار میں رہ کر کے بھی مقابلہ کرے تو وہ بھی مرعوب ہو جائے گا اور وہ بھی ڈر جائے گا، بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ نہیں کر سکے گا. معنی حاصل بیتی ای من نصر رسول اللہ صلی اللہ من نصرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تلقہ الاسود ان تلقہ الاسود فی غابتها تسقط ولا تهجم علیہ.